ایک دن آپ نے مر جانا ہے، پھر لوگ آپ کو نہلائیں گے، کفن پہنائیں گے، قبر میں جا کے دفنائیں گے اور پھر واپس چلے جائیں گے۔ آپ کے دوست، آپ کے جگری یار، احباب سب واپس چلے جائیں گے۔ کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ تھوڑی دیر اس کی قبر کے پاس بیٹھ جائیں، جب تک کہ اس کا حساب و کتاب چل رہا ہے ہم مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کریں یا پھر مسلسل اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ بلکہ لوگوں کی سوچ کیا ہوگی، بہت اندھیرا ہو رہا ہے، چلو گھر واپس چلتے ہیں۔ یہاں قبرستان میں کتنی وحشت ہے، بہت ڈر لگ رہا ہے مجھے، اللہ بہت گرمی ہے، پسینے سے جان نکل رہی ہے میری، اور بہت زیادہ شدید پیاس لگی ہے۔ سب کو اپنی اپنی ذات کی فکر ہوگی۔ وہ دوست، وہ جگری یار جو آپ کے بغیر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، جو آپ کے بغیر گھومنے نہیں جایا کرتے تھے، جو آپ کے بغیر فلم نہیں دیکھنے جایا کرتے تھے، جو آپ کے بغیر گلیوں میں گھوما نہیں کرتے تھے، وہی دوست، احباب، رشتہ دار سب آپ کو قبر کی مٹی کے نیچے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ جن کی خاطر آپ نے اللہ کو ناراض کیا، جن کی خاطر آپ نے دین کو چھوڑا، جن کی خاطر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا، سب آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے اور اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جائیں گے، ہنسنے لگیں گے، مسکرانے لگیں گے، آپ کو بھول جائیں گے۔ لیکن آپ اپنی قبر میں اپنے اعمال کے ساتھ ہوں گے۔ اگر آپ نے اعمال اچھے کیے ہوں تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، اور اگر آپ نے اعمال برے کیے تو آپ کو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ پھر قیامت والے دن حساب و کتاب لیا جائے گا اور پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ تو دنیا میں ہی ہم ایسے رہیں جیسے کہ ہم مسافر ہیں، اللہ کے احکاماتوں پر عمل کریں، اللہ کے دین کے احکاماتوں پر عمل کریں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں سکھائی ہیں ان پر عمل کریں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا رہگزر رہتا ہے۔ اس لیے ہم نے اس دنیا میں ایسے ہی رہنا ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے اس دنیا کو ایک دن چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے اور یہاں پر ہمیں کچھ حاصل نہیں، اگر حاصل ہے تو وہ نیکیاں، نیک اعمال اور عمل صالح اور صدقہ جاریہ کیے ہوئے کام۔ اس حدیث پر ہم نے عمل کرنا ہے اور اس حدیث کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے، جتنے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، آپ کے اعمال میں بھی ان کی نیکیاں آتی رہیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔